تو جس طرح یہ غیر مقلد جو اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں، تو جس طرح وہ سنت کے مخالف ہیں، سنت کو مٹانے والے ہیں، اسی طرح وہ جماعت صحابہ کے بھی تارک ہیں، ان کو بھی چھوڑنے والے ہیں، یہ صحابہ کی بات پر بھی عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ دیکھیں جی 20 تراویح ہیں، لیکن 20 تراویح کے یہ لوگ قریب بھی نہیں جاتے ہیں، اور اسی طرح باریک جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ اس کے بھی قائل ہیں، باریک جرابوں پر مسح کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک مجلس کی 3 طلاقیں ہی ہوتی ہیں، لیکن یہ نہیں مانتے اہل حدیث یا غیر مقلد، یہ اس کو نہیں مانتے ہیں۔ تو حقیقت میں یہ صرف قرآن کے اور حدیث پاک کے مخالف نہیں ہے، صرف سنت کو مٹانے والے نہیں ہیں، بلکہ جماعت صحابہ کی بھی بات کا انکار کرنے والے ہیں، ان کو بھی چھوڑنے والے ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو ہمارے پاس پہنچانے والے ہیں، دین کو لے آنے والے ہیں، جو جماعت صحابہ کے عقائد ہیں، یہ اس کے بھی مخالف ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو بھی انسان تم میں سے جو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اور اسی طرح فرمایا بات اس ہدایت کے آنے کے بعد بھی رسول کی بات نہیں مانتا، اور اسی طرح غیر سبیل المؤمنین ایمان والوں کی جماعت کو، ایمان والوں کے راستے کو چھوڑتا ہے، اور ایمان والے اولین مخاطبین صحابہ کرام ہیں، تو فرمایا کہ جو صحابہ کرام کی جماعت کو چھوڑنے والا ہے نوَلِّهِ جہنم وساءت مصیرا، تو فرمایا کہ ان قریب ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے۔ تو قرآن پاک تو یہ کہتا ہے جو سنت کو چھوڑنے والا ہے، جو سنت کو مٹانے والا ہے، جو جماعت صحابہ کا تارک ہے، اس کو چھوڑنے والا ہے، قرآن تو اس کو دوزخی کہتا ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم تو اہل حدیث ہیں، حالانکہ ہیں سنت کو مٹانے والے۔ اگر آپ ان سے پوچھو کہ آپ فقہ حنفی کو تو نہیں مانتے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات کو نہیں مانتے، اس کی فقہ کو نہیں مانتے، اچھا آپ مالکی ہیں، امام مالک کی فقہ پر عمل کریں گے؟ تو کہتے ہیں نہیں جی ہم مالکی بھی نہیں ہیں۔ اچھا آپ جو حنبلی ہیں، حنبلی کی بات کو آپ لینے والے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بات پر، ان کے سمجھا کے خیال پر، مسلک پر تم چلنے والے ہو؟ کہتے نہیں جی اس کو بھی نہیں مانیں گے۔ اچھا جی تم شافعی ہو، امام شافعی رحمہ اللہ کی بات کو ماننے والے ہو؟ کہتے جی نہیں ہم اس کو بھی نہیں مانیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کسی بھی امام کی فقہ کے قائل نہیں، مطلق فقہ کے انکاری ہیں۔ تو پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اہل حدیث کہو۔ آپ ان سے پوچھو کیا جو سنت کو مٹانے والا ہو، جماعت صحابہ کو چھوڑنے والا ہو، اس کا تارک ہو، تو تم ہمیں دکھا دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے، کسی سنت سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول اور عمل سے بتاؤ کہ ایسے انسان کو جو قرآن اور جو حدیث کو، سنت کو چھوڑنے والا، جماعت صحابہ کو چھوڑنے والا ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اہل حدیث کہے، ایسی کو تم حدیث دکھا دو۔ ہمیں نہیں دکھا سکتے، کبھی بھی نہیں دکھا سکتے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ حضرات جو ہیں وہ جماعت صحابہ کو بھی چھوڑنے والے ہیں، اس کے بھی تارک ہیں، جس طرح کہ یہ سنت کو مٹانے والے ہیں، اور نام دیتے ہیں کہ ہم فقہ کو نہیں مانتے، لیکن فقہ بھی تو احادیث سے لینے والے ہیں، فقہ بھی تو گائیڈ ہے، فقہ بھی تو شرح ہے حدیث کی، جس طرح کہ حدیث جو ہے وہ گائیڈ اور شرح ہے قرآن پاک کی۔ تو فقہ کا انکار در پردہ حدیث کا انکار ہے، حدیث کا انکار در پردہ قرآن پاک کا انکار ہے۔ اور قرآن پاک سے میں نے ابھی آیت پڑھی تھی
کہ جو رسول کا مخالف ہے، سنت کا مخالف ہے، جماعت صحابہ کا مخالف ہے، سبیل المومنین کا مخالف ہے، تو فرمایا قرآن پاک کا اعلان ہے کہ وہ دوزخی ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر بھی آیا من شذ شذ فی النار، جو جماعت صحابہ کا تارک ہے، جو سنت کا تارک ہے، تو فرمایا کہ وہ بھی جہنمی ہے۔